بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ معلوم ہے ہمیں کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، تو آج کچھ روایات ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی مناسبت سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ہمیں اس کی تجدید کرنی چاہیے، اور بہت گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا اور روزے کا، جو بہت ہی واضح اور جلی نسبت ہے روزے میں اور قرآن میں۔ وہ تو یہ ہے کہ روزہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کرنا تھا، اپنے مہینوں میں سے کوئی بھی 12 مہینے میں سے کسی بھی مہینے کا انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن رمضان جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا، اور اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ یہ جو کہا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ جو نازل ہوا ہے وہ تقریباً 22-22.5 برس میں نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے 20 میل جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، جو مصحف ہے، اس کی ترتیب اور ہے، اور جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا وہ ترتیب اور۔ تو اب پھر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا؟ تو علماء نے اس کے 2 مطلب بتائے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے جس کا آگے تذکرہ ہوگا، رمضان المبارک کی ایک شب ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر یا رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یک بارگی پورا قرآن نازل کر دیا گیا۔ انزل فیہ القرآن کا مطلب کیا ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتار دیا گیا، اور پھر سمائے دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا جستہ نازل کرتے رہے۔ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک ہی کی ایک شب ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے ایک اور اضافہ کیا، آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کی کھوج کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ جو لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں عام ہمارے ہاں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جیسے اس کو فکس کیا ہوا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔
اور یہ بدلتی رہتی ہے، مختلف سالوں میں ویری کرتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سال میں 23 جو ہے وہ رمضان ہو، کسی میں جو ہے وہ 25 ہو، کسی میں 27 ہو۔ تو ایک تو یہ بہت واضح اور جلی مناسبت ہے قرآن مجید کی اور روزے کی، کہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں اس کا حاصل کیا ہے، روزے کا حاصل کیا ہے۔ مشہور آیت ہے، رمضان المبارک جب آنے لگتا ہے تو مختلف مجالس میں اکثر جگہوں پہ وہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو۔ تو روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس مصحف ہے اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طلب ہے، وہ ایک دعا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ جواب دعا ہے، جواب طلب ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تم نے ہدایت طلب کی تھی، اب یہ پورا قرآن سامنے ہے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے الہدا۔ اور کیا فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے۔ جو رمضان المبارک والی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس قرآن مجید کے آغاز میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، پوٹینشلی بالقوہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے، اس سے استفادہ کون کرتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ مرنے کے بعد مجھے فنا نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد مجھے رب العالمین کے سامنے پیشی بھگتانی ہے اور حساب کتاب میرا ہوگا۔ اب پھر ظاہری بات ہے کہ وہ آدمی پھونک پھونک کے زندگی بسر کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا ایک موقع پر کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے کہا کیا تم نے کبھی کسی خاردار جنگل سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ تو کہا کہ پھر جس طریقے سے تم جو ہے وہ جھاڑیوں والے جو ہے جنگل میں سے گزرتے ہو اپنا دامن بچاتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، جسم کو بچاتے ہوئے کہ وہ خراش نہ لگ جائے، کپڑا جو ہے وہ پھٹ نہ جائے، تو تقویٰ کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ ایک زندگی ہوتی ہے بگ ٹوٹ زندگی، بے محاذ زندگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال تو گھوڑے کی سی ہے، کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے وہ کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے، اب ایک کھونٹا ہے وہ اس کی ایک رسی ہے، اب جتنی رسی ہے جتنا سرکمفرنس ہے اسی میں وہ موو کر سکتا ہے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے، اللہ کے بندے کی زندگی، اس کے بھی 4 کارنرز متعین ہیں، اللہ اس کے رسول نے متعین کر دیے ہیں، تو اس کے اندر رہنا، ایک حدود آشنا زندگی بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ کی زندگی۔ تو ھدی للمتقین، یہ اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقین۔ تو آپ دیکھیے کہ روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ، اور قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ بہت خوبی سے اس کو بیان کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا جو پروگرام ہے یہ 2 فولڈ ہے، یہ 2 گنا پروگرام ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اگر ہم پڑھیں نا تو مختلف روایتیں، 3 روایتیں، تینوں کا اسلوب ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا تو ایک عام اردو والا مطلب ہے اپنا محاسبہ کرنا، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ اور آخرت میں اس روزے کا اجر اللہ سے لینے کے ارادے کے ساتھ جس نے رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔
وہ گناہ جس کے لیے الگ سے توبہ کی ضرورت نہیں، وہ گناہ جس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے تلافی ضروری ہوتی ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، تو وہ کسی بھی عبادت سے زائل نہیں ہوتے، وہ تو تلافی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بڑی بشارت ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ قیام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ قیام قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اس کی ایک صورت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں متعین ہو گئی، جو آج تک اس امت میں جاری ہے۔ تراویح کا ایک نظام کہ جس میں رات کو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا قرآن مجید کی سماعت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل پیرالل ہے دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اسی طرح فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل پیرالل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرق بس یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو تو فرض ٹھہرایا ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ فمن جو کہا نا کہ فمن من شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی اس مہینے پہ موجود ہو، زندہ حالت میں ہو، جو ہے عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، تو اس پہ روزہ فرض ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو تو فرض کیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا، نفل ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، فرض نہیں ہے۔ روزہ دن کا فرض ہے، رات کا قیام فرض نہیں ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک اور حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو انسان کی شخصیت کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کا یہ جسد ہے، اس کا یہ جسم ہے، اور ایک اس کے اندر ایک روح ہے، اس کو نفس ناطقہ کہہ لیجئے، ایک چیز ہے انسان کے اندر، ایک ڈیوائن سپارک ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ جو جسم ہے ہمارا وہ اسی زمین سے، اس کی خمیر سے وہ اٹھا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم اسی زمین ہی میں چلا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے ہاں فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو عام طور پر ایک آیت پڑھنے کا معمول ہے، 3 مٹھیاں ڈالی جاتی ہیں۔ وہ آیت کیا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک اور مرتبہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے، نکال دیں گے۔ تو زمین سے ہمارا جسم بنا ہے، اس کی مٹی سے اس کا ہمارا خمیر بنا ہے، اسی زمین میں یہ چلی جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ غور کریں کہ اس جسم کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی ہی میں رکھ دی ہیں۔ جو کچھ ہم کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں، آخری تجزیے میں وہ زمین ہی سے آتے ہیں۔ تو زمین سے آیا یہ جسم، زمین میں چلا جائے گا، اور زمین ہی میں اس کی ساری خوراک ہے، ساری سسٹیننس ہے۔ لیکن جو ہماری روح ہے وہ روح یہاں کی نہیں ہے، وہ روح کہیں اور سے آئی ہے، وہ امر رب ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ جب ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو روح وہیں سے آئی ہے، اللہ کے ہاں سے آئی اور اللہ کے ہاں ہی واپس لوٹ گئی۔ تو پھر جس طرح جسم کی کوئی ضرورتیں ہیں، جسم کی کچھ غذا ہے، تو کیا روح کی کوئی غذا نہیں ہے؟ روح کو کوئی خوراک نہیں چاہیے؟ ہمارے یہاں ایک بہت چلا ہوا جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو یہ جملہ آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ ان معنوں میں ہے کہ روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے، لیکن وہ موسیقی نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی۔ سیدنا مسیح کہا کرتے تھے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، انسان اس کلمے سے جیتا ہے جو اس کے رب سے صادر ہوتا۔ اور ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے، وہ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ روح انسانی اور قرآن مجید یہ آپس میں گرائی ہیں، یہ ایک گاؤں کے ہیں۔ جہاں سے ہماری روح آئی ہے وہیں سے اللہ کا کلام بھی آیا ہے، وہیں سے بھی قرآن مجید بھی آیا۔ تو یہ تعلق بھی ہے کہ بھئی دن کے وقت جسم کے تقاضوں کو کچھ کم کرو،
کچھ مزمحل کرو، کچھ کھانا پینا اس پہ توجہ کم کرو، تو پھر جو اندر روح ہے اس کو بھی کچھ سر اٹھانے کا موقع ملے گا، وہ کچھ توانا ہوگی۔ تو دن میں جسم کو کچھ مزمحل کرو، کچھ روح زندہ ہوگی۔ اب رات کو اس کی خوراک فراہم کرو۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب۔ اے نبی، جب آپ ان بندوں کی روح توانا ہو جائے اور پھر یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہا فَإِنِّی قریب، تو ان سے کہیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا۔ تو دن کا روزہ جسم کے تقاضوں کو کچھ کم کرو، رات کا قیام قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارو اور روح کو توانا کرو۔ ایک اور لحاظ سے دیکھ لیجیے، مشہور روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد، قیامت میں روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب میں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ جو روزہ ہے وہ یہ کہے گا کہ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جائز جنسی شہوت پورا کرنے سے میں نے اس کو روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کیا کہے گا کہ انی منعتہ النوم باللیل، کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت اللہ کی جناب میں قبول کی جائے۔ اب یہاں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا۔ ہمارے ہاں جو ایک روٹین ہے تراویح کی، بہت مبارک ہے، ایک سنت کے طور پہ جاری ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں تو اس میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ عام طور پہ آج کل تو خیر عشاء لیٹ ہے، لیکن پھر بھی 10:30 تک جو ہے وہ تراویح سے لوگ فارغ ہو جائیں گے، اور عام طور پہ لوگ 11-12 بجے سو رہے ہوتے ہیں روٹین میں۔ تو اس سے تو وہ بات پوری نہیں ہوتی نا کہ میں نے اس کو رمضان میں رات کو سونے سے روکے رکھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ زیادہ کریں، وہ جو روٹین کی تراویح جن لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ وقت چاہے آخر شب میں سحر سے ذرا پہلے کچھ نیند کم کر کے اس موقع پر کچھ جو ہے وہ نفل ادا کر لیں اضافی، یا جہاں پر اس طرح دعا ترجمہ قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں 1, 2, 1:30 بجے تک چلتے ہیں، تو وہ بہرحال ایسا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ واقعتاً نیند ٹوٹ رہی ہے اور نیند میں کمی آ رہی ہے اور باقاعدہ جیسے انسان ایثار و قربانی کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس روایت میں بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ ایک آخری روایت ہے، اس کو پڑھ کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان اجود الناس، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب ہر شب میں آپ کی ملاقات سیدنا جبریل سے ہوتی تھی، اور سیدنا جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو ایک ترتیب سے پڑھوا دیتے تھے دوبارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس کو دہرا لیتے تھے، اور جو آخری رمضان تھا آپ کا اس میں یہ دور 2 مرتبہ ہوا۔ اور تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا جبریل سے ہوتی تھی اور رمضان کی راتوں میں آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا مدارست کرتے تھے تو آپ کی سخاوت ایسے بڑھ جاتی تھی کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، ایسے کہ بغٹٹ ہوا چل رہی ہے اور ہر ایک پر اس کا فیضان جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کی ہر شب میں سیدنا جبریل تشریف لاتے اور قرآن مجید کی دہرائی ہوتی، اور لگتا ہے کہ اسی نسبت سے ہمارے ہاں امت میں بھی یہ سنت جاری ہو گئی کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن مجید اس کو دہرایا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن مجید میں تراویح میں یا قیام اللیل میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سعودی عرب وغیرہ میں یا UAE میں، بس سعودی عرب میں حرمین ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید ختم ہوتا ہے، باقی اکثر مساجد میں کوئی 10 پارے پڑھ لیے، 12 پڑھ لیے، 13 پڑھ لیے، تو تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔
لیکن چونکہ ایسا لگتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے حوالے سے یہ دور ہوتا تھا، تو اسی کو جاری کر کے ہمارے ہاں بھی اس سنت کو جاری کیا گیا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ختم قرآن بھی تراویح میں قیام اللیل میں ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کا قیام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔